بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNC24 اور میں ہوں آپ کا میزبان رستم علی۔ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات آؤ اپنی اصلاح کریں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کے بارے میں اسلام میں کیا کہتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج گفتگو کریں گے اور میں سوال کروں گا مظہر فروق اتاری صاحب سے۔ آج کے ہمارے مہمان نعت خوان ہیں حافظ محسن علی جلالی صاحب۔ تو پروگرام کی شروعات جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محسن صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لجپال نبی میرے درداں دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، آقا میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، دل روندا اے میرا، دل روندا اے میرا، دل روندا اے میرا، دل روندا اے جان دینے، جدوں لوکی مدینے نو، دل روندا اے جان دینے، جدوں لوکی مدینے نو، ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا، آسی دی تمنا اے روے آ کے مدینے وچ، آسی دی تمنا اے روے آ کے مدینے وچ، بھاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا، بھاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محسن بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا۔ ہمارا موضوع ہے حسن اخلاق۔ اسلام ہمیں حسن اخلاق کے بارے میں کیا درس دیتا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان مظہر فروق اتاری صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ حسن اخلاق کے بارے میں اسلام میں کیا کہتا ہے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رستم بھائی، شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں جو ہے مجھے بلایا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے حسن اخلاق، بہت ہی اہم اور
جو ہے وہ بہت ہی بہترین ٹاپک آپ نے جو ہے وہ چوائس کیا ہے۔ حسن اخلاق کے بارے میں ہمیں جو ہے نا وہ گفتگو کرنی چاہیے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا حسن اخلاق کے بارے میں جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حسن اخلاق کے بارے میں جو ہے یہ قرآن و حدیث میں ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، تو میں بھی آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بھلائی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر دو، اور معاف کرنا جو ہے یہ اختیار کرو، لوگوں کو معاف کرنا اختیار کرو۔ اب آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ ادھر منڈی باؤدین میں اور دیگر علاقوں میں جاتے رہتے ہیں تو دیکھا لوگوں میں جو ہے وہ حسن اخلاق بہت کم پایا جاتا ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ جو ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پیار سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس سے غصے سے بات کر رہے ہیں، آگے سے آپ کا جو رویہ ہے وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے، یعنی تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تم سے ناراض ہو، کسی وجہ سے ناراض ہو، تم اس کے پاس جاؤ، اسے اپنی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرواؤ اور اسے کہو کہ اسلام جو ہے وہ اس بات کا درس نہیں دیتا، آپ جو ہے وہ کسی بھی طریقے جو اس نے معمولات کیے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ اس کو معاف کر دیں اور آپس میں جو ہے وہ پیار اور محبت سے رہیں۔ تو ویسے بھی رستم بھائی ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کا آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اخلاق اور معاملات کے بارے میں جو ہے وہ درس دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن بندوں کے اخلاق، جن لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں، ان کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کافی لوگ اسلام کی راہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے وہ حسن اخلاق پر آئے اور اپنے معمولات لوگوں نے ٹھیک کیے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اور ہم اس دنیا میں تشریف لائے، ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارا بھی آنے کا مقصد جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اس دنیا میں آئے۔ جو بھی آپ اس دنیا میں تشریف لائے، میں اس دنیا میں آیا، جتنے بھی احباب اس دنیا میں آئے، سارا جو ہے نا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اور ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس پر جہنم کی آگ حرام ہے؟ سرکار نے تو صحابی نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ضرور بتائیں وہ کون شخص ہے کہ جس پر جہنم کی آگ حرام ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نرم طبیعت ہوتے ہیں نا، جو لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور گفتگو ان کی نرم ہوتی ہے اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، وہ جو ہے اور لوگوں کی حاجات پوری کر دیتے ہیں، غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جہنم کی آگ اس پر جو ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، مومن اتنا نرم طبیعت ہوتا ہے، اتنا نرم زبان والا ہوتا ہے کہ لوگ اسے احمق خیال کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، جی بے وقوف، بالکل بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیدھا سادہ ہوتا ہے نا، جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، سیدھے لوگوں کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ جی بے وقوف ہے، لیکن چلاک ہوگا، زیادہ اس کی زبان دراز ہوگا، اس کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بہت ہی جی اسی طرح یہ جو جسے بے وقوف سمجھتے ہیں نا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ مقام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ جو ہے اس کے
درجات بھی بلند کر دیتا ہے. جب جتنے آپ نے فضیلت سنی نا کہ جو بندہ نرم اخلاق والا ہے، نرم طبیعت والا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اور سرکار کی حدیث ہے نا کہ تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے. لوگوں کو آپ جتنا بھی مال دو نا وہ خوش نہیں ہوتے، لیکن تم اپنی مسکراہٹ سے لوگوں کو خوش، اپنے اخلاق اور اپنی مسکراہٹ سے لوگوں کو خوش کر سکتے ہو. سرکار نے ارشاد فرمایا تم جب خندہ پیشانی سے لوگوں سے بات کرو تو مسکرا کر کرو، لوگوں سے بات کرو تو میٹھے لہجے سے کرو، لوگوں سے بات کرو تو نرم دل سے کرو. لوگ جو ہیں وہ آپ کے دل دل جو ہے وہ آپ کے جیت لیں گے لوگ. اب آپ نے سرکار نے فرمایا کہ مال کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سے لوگ خوش نہیں ہوتے. اب مال سے یہاں مراد یہ ہے کہ آپ جتنا بھی مال، اب آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو وہ کہے گا کہ یار پیسے تو اس میں دے دیتے ہیں، میری مدد تو کر دیتی ہے، لیکن رویہ جو ہے وہ اس کا میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو اس بارے میں جو ہے ہمیں اپنا اخلاق جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ، ایک حدیث بیان کر کے میں اپنے موضوع کو کلوز کرتا ہوں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے برتن سے پانی اپنے بھائی کے برتن میں انڈیل دو اور اپنے اس سے خندہ پیشانی سے ملو. یعنی بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی مسلمان کا بھائی ہے، یہ اس نیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو اور اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ گفتگو کرو. اس سے جب بھی بولو تو میٹھی زبان سے بولو. اگر آپ سے محبت کا پیغام دو. اگر آپ سے کوئی غصے میں بولتا ہے، اگر آپ سے کوئی غصے میں بولتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نرم لہجے سے اس سے گفتگو کریں، اور اگلا بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ یار میں نے اس سے غصے سے بات کی ہے لیکن یہ آگے سے پیار سے بات کر رہا ہے. بالکل. تو جی ناظرین، آج ہمارا موضوع تھا حسن اخلاق، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا مظہر بھائی نے آپ کی رہنمائی فرمائی. تو آئندہ بھی ہم نیا موضوع آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے. ہمارے پروگرام کا نام ہی ہے آؤ اپنی اصلاح کریں. تو آج جو اس پروگرام میں آپ کو میسج ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا رویہ جو ہے وہ ہمیں محبت پھیلانی چاہیے، نفرتوں کو دلوں سے دور کرنا چاہیے. تو ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. رستم علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.